لكم في الروح. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله فيوشك الله أن يأخذه. سنن ترمذی، ابواب المناقب، صحیح ابن حبان۔ بزرگان محترم، میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج 11 تاریخ 9واں مہینہ 2020، 20/2 تاریخ محرم الحرام 1440/2 ہجری جمعہ کا دن ہے۔ آج کے جمعے کے خطاب کا عنوان ہے پاک باز ہستیاں۔ دوسرے الفاظ میں صحابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ انسان کو جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو پھر اس کے متعلقین، اس کے ساتھی، دوست، اولاد سے بھی محبت ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کے شہر سے بھی، اس کی بستی سے بھی، اس کے طور طریقوں سے بھی، اس کی چیزوں سے بھی، ہر چیز سے محبت ہوتی ہے۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ مجنون کو لیلا کا محلہ، لیلا کی گلی، لیلا کا گھر، بلکہ گھر کے دروازے، دیوار سے بھی محبت تھی۔ اس کو بھی وہ چومتا تھا، بوسہ دیتا تھا۔ اس سے بڑھ کر لیلا کے گلی کے کتوں سے بھی محبت ہو گئی تھی۔ یہ سب لیلا ہی کی نسبت سے، کیونکہ مجنون کے دل میں لیلا کی محبت تھی، تو اس محبت کی وجہ سے اس کی ساری چیزیں، انسان تو انسان، اس کی ساری چیزوں سے بھی اس کو محبت ہو گئی تھی۔ آپ کو اپنے کسی استاذ سے، کسی حضرت سے، کسی شیخ سے یا کسی دوست سے اللہ کے لیے محبت ہو گئی، تو پھر ان کی محبت میں ان کے تمام متعلقین، تعلق رکھنے والے احباب سے بھی آپ محبت کرنے لگتے ہو کہ یہ میرے محبوب، یعنی میرے شیخ کے، میرے باپ کے، میرے استاذ کے، میرے دوست کے مددگار ہیں، یہ میرے فلاں کے ہمدرد ہیں، یہ میرے فلاں کے کام آنے والے ہیں، یہ ان کی اولاد میں سے ہیں، یہ ان کے رفیق ہیں، ان کے ساتھی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہی انسان کی فطرت بھی ہے۔ اس کائنات میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑی محبوب شخصیت سرور عالم سیدنا و مولانا شفیعنا و حبیبنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اور جس مسلمان کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی، ایک بات درمیان میں، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونا کوئی اختیاری آپشنل چیز نہیں ہے، بلکہ یہ کمپلسری ہے، لازمی ہے، ایمان کا جز ہے۔ اس کے بغیر کوئی مومن ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا۔ خیر، میں اپنی بات میں آتا ہوں کہ جس مسلمان کو بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و اولاد سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاون مددگار رشتہ داروں سے اور رفقا سے، صحابہ کرام سے یقیناً محبت ہوگی۔ یہی دینی حمیت کا تقاضا بھی ہے۔
دشمن تو دشمن ہی ہوتا ہے۔ کفار اور مشرکین یہودیوں نے اسلام سے باہر رہ کر، ان لوگوں نے صاف اسلام کی مخالفت کی، اسلام کو پسند نہیں کیا، اسلام کو قبول نہیں کیا، تو اسلام سے باہر رہ کر اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی کی، اور صحابہ کرام کو جانی، مالی، قولی تکلیفیں دیا کرتے تھے۔ یعنی مکۃ المکرمہ میں اور مدینہ منورہ کے اندر صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہی میں کفار، مشرکین اور یہودی یہ سب کے سب صحابہ کو تکلیف دیے ہیں۔ کئی صحابہ کو ان لوگوں نے قتل کیا ہے، کئی صحابہ کے مال کو انہوں نے دبایا ہے، مار لیا ہے، کئی صحابہ کو ان لوگوں نے برا بھلا کہا ہے، اپنی زبان سے ایسی ایسی باتیں انہوں نے کہی ہیں کہ صحابہ کرام کو جیتے جی زندگی میں ان دشمنوں کی وجہ سے، کفار، مشرکین، یہودیوں کی وجہ سے تکلیفیں ہوئی ہیں۔ یقیناً یہ تو سب جانتے ہیں۔ اور بعضے تو ایسے لوگ تھے جو مسلمانوں کی صفوں میں شامل تھے مگر پکے منافق تھے، وہ لوگ بھی صحابہ کرام کو، اپنے آپ کو مسلمان تو ظاہر کرتے تھے لیکن صحابہ کرام کو، اسلام کو ختم کر دینے کی کوشش کرتے تھے۔ میں دوبارہ کہنا چاہوں گا، صحابہ کے دور کے اندر جو دشمن اپوزٹ خلاف صف میں تھے وہ کفار مشرکین یہودی تو تھے ہی، لیکن ایک دشمن کی جماعت وہ بھی تھی جو صحابہ کرام کے ساتھ آ کے اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے صحابہ کرام کے ساتھ شامل ہوتی تھی، حالانکہ تھے وہ پکے منافق، وہ اپنے آپ کو پکا مسلمان ظاہر کرتے تھے مگر اسلام اور مسلمانوں کے خاتمے کی کوشش کرتے رہے، اور آج بھی ایسی جماعت ہے وہ ایسے ہی کر رہی ہے۔ اس زمانے کے منافقین نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا جانی نقصان کیا، کئیوں کو قتل کیا یا قتل کرنے کی پلاننگ کی، قتل کرنے کا منصوبہ بنا کے دشمنوں کو دیا، اور مالی نقصان بھی کیا۔ ان دو کے ساتھ تیسرا زبانی ایذا رسانی کا کام بھی کیا کہ زبان سے ایسی ایسی باتیں وہ صحابہ کرام کے بارے میں بولتے تھے، سامنے پیچھے، جس سے صحابہ کو بڑی سخت تکلیف ہوتی تھی۔ صحابہ کرام کو ذلیل اور بے عزت جماعت تک کہا، غریب، مسکین، فقیر کہا تھا، اور آج بھی چند لوگ ایسے ہیں، اللہ حفاظت کرے، ہمارے جیتے جی، ہم مسلمان ہیں، ہمارے جیتے جی ہمارے آنکھوں کے سامنے چند لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان یا مسلمانوں کا بہت بڑا اپنے آپ کو رہبر کہتے ہیں، بتلاتے ہیں، لیکن اپنے دل کی تسلی کے لیے اسلام کے سچے محافظ اور مبلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو برا بھلا کرتے اور کہتے ہیں۔ جس کے دل میں ادنا سا ایمان کا بھی حصہ ہوگا، تھوڑا سا بھی ایمان کا حصہ ہوگا نا، اس کی زبان سے کسی بھی صحابی کے خلاف ایک حرف بھی نہیں نکل سکتا۔ تاریخ اور ہسٹری پڑھ کر کوئی دھوکہ کھا کر کسی صحابی کی برائی کرتا ہے تو وہ پھر ادنا درجے کا مومن بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ صحابی کی برائی گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام اور دھبا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص، حضور کے اندر کمی نکالنا، یہ اللہ پر اشکال ہے، جو کہ کفر ہی کفر ہے، جس کے بارے میں کوئی شک نہیں کہ یقیناً یہ کفریہ کام ہے۔ عقلاً بھی آپ اگر سوچو تو سمجھ میں آ جائے، عقلاً بھی دلائل کو چھوڑ کر آپ اپنی عقل سے بھی سوچے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہم تک اسلام اور ایمان کو پہنچانے کے لیے اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنے گھر بار، اپنے ملک، اپنے عیش، اپنی تجارت، آرام، راحت، سب کچھ صحابہ کی جماعت نے قربان کر دیا تھا، اور ہم کو اللہ کا مطیع، اللہ کا فرما بردار اور جنتی بنا دیا۔ اس عظیم محسنین کے بارے میں تاریخی کتابوں کے حوالے سے کوئی آدمی صرف تاریخی ہسٹری کی بیکار کی کتابوں میں لکھنے کی وجہ سے ان کو لے کر کوئی بندہ اس پاک باز مقدس جماعت کی برائی کرے تو وہ پکا جاہل اور بے وقوف ہی ہو سکتا ہے۔ جبکہ روایت میں ہے، آپ لوگ ہمیشہ جمعے کے دوسرے خطبے میں امام صاحب اور خطیب سے یہ سنتے رہتے ہو، جس کو میں نے اپنی تمہید کے اندر بھی وہ حدیث پڑھی تھی، اللہ اللہ فی اصحابی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بڑی تاکید سے فرماتے ہیں، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میرے بعد ان کو نشانہ مت بنانا،
ان کو نشانہ بنا کر، ان کو ہدف اور ٹارگٹ بنا کر کچھ بھی بات تم کرتے ہو، تمہارے بیانات میں صحابہ کی کمی بیان کی جاتی ہے، تمہارے بیان تمہاری مجلس میں صحابہ کی بے عزتی کی جاتی ہے، صحابہ کے بارے میں بحث کر کے تم یہ کہتے ہو کہ ان کے اندر یہ کمی تھی، ان کے اندر یہ کمی تھی، ان کے اندر وہ خامی تھی۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ان سے جو بھی، صحابہ سے جو بھی محبت رکھتا ہو تو وہ میری محبت کی وجہ سے، یعنی حضور سے محبت ہے تو اسی وجہ سے صحابہ سے بھی وہ محبت رکھتا ہوگا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا ان سے جو بغض رکھتا ہے وہ اصل میں مجھ سے بغض کی وجہ سے، یعنی کسی ادنا ایک صحابی سے بھی تمہارے دل کے اندر بغض ہو، تمہاری زبان سے برائی نکلے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے دل میں حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اللہ اکبر، ان اللہ کے نبی کے بارے میں تمہارے دل کے اندر بغض ہے۔ حضور نے فرمایا جو انہی یعنی صحابہ کو تکلیف پہنچائے اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ حضور فرماتے ہیں، آگے فرماتے ہیں، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو اذیت دی، تکلیف دی۔ جو اللہ کو اذیت دے گا تو ان قریب اللہ تعالیٰ اس کی گرفت فرمائیں گے، اس کی گرفت پر اللہ کی گرفت، اللہ کی پکڑ، اللہ کا معاملہ کیا ہوگا، سوچنے سے ہی روح کام جاتی ہے۔ اللہ کا ایسا خطرناک معاملہ ہوگا۔ اس روایت کا معنی میں نے آپ کو بتایا ہے، اب آپ بلکہ ہر مسلمان کو معنی کو ذہن میں حاضر کر کے اس حدیث کو پڑھنا اور اس حدیث کو سننا چاہیے۔ آپ جمعے کے اندر بیان میں یہ حدیث سنتے ہیں تو اس معنی کو ذہن میں لا لیں کہ ہماری رگ، ہمارے خون میں، ہمارے دل اور جان میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی محبت پیوست ہو جائے، کسی بھی صحابی کے بارے میں دل میں کسی ادنا بدگمانی کا شائبہ بھی پیدا نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ ایسی رہے گی جو حق پر ثابت قدم ہوگی، کوئی بھی اسے قیامت تک بھی ذلیل نہیں کر پائے گا۔ بخاری شریف میں یہ حدیث ہے۔ یہ جماعت دین میں غلو کرنے والوں کی تحریفات کو اور اہل باطل اور باطل فرقوں کو، نیز جاہلوں کی منمانی تعویلات اور غلط باتوں کی نفی کرے گی، اس کو ختم کرے گی، اس کا جواب دے گی۔ یہ کام کون سی جماعت کرے گی؟ سوال یہ ہے کہ یہ اتنا اچھا کام کون سی جماعت کرے گی، اس کی نشانی کیا ہوگی؟ جواب، اس کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ تمام ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی دل سے قدر کرنے والی ہوگی، ان کا دل سے، باہر سے، اندر سے، ہر اعتبار سے ان کا احترام کرنے والی جماعت ہوگی۔ ہر ایک صحابی کو اپنی آنکھوں کا تارا، دل کا نور، اپنا سرتاج اور تمام ولیوں اور ابدال و اقطاب سے بڑھ کر مانتی ہوگی۔ نہ بدگمانی صحابہ سے کرے گی، نہ کسی بھی صحابی کے بارے میں ادنا درجہ کی بدگمانی اور بدزبانی کو برداشت کرے گی۔ یہ ہے وہ فرقہ ناجیہ، جنت میں جانے والا کامیاب فرقہ۔ اس فرقہ ناجیہ کی یہی اہم علامت ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ بنی اسرائیل میں اللہ کے نبی نے فرمایا نا، بہت مشہور حدیث ہے کہ بنی اسرائیل کی امت کے ان لوگوں میں 70 پر 2 فرقے ہو گئے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت میں 70 پر 3 فرقے ہوں گے، ان میں سے صرف ایک ہی فرقہ ناجیہ ہوگی، نجات پانے والی فرقہ ہوگی، نجات پانے والی جماعت ہوگی، جنتی ہوگی، جنت جانے والی ہوگی۔ اور پوچھا گیا کہ وہ جماعت کون سی یا رسول اللہ؟ 70 پر 3 میں سے صرف ایک گروہ، ایک جماعت، وہ کون سی ہے یا رسول اللہ؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، صحابی سے ہٹ کر ہماری کامیابی بھی نہیں، صحابی سے ہٹ کر ہماری جنت نہیں، صحابی سے ہٹ کر اللہ کے رسول کی رضامندی بھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ نے فرمایا ہے یعنی وہ جو میرے اور میرے صحابہ کرام کے طریقے پر قائم ہو، وہ جماعت برحق اور وہ جماعت ہدایت یافتہ ہے۔ ہم الحمدللہ اہل سنت والجماعت ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور جماعت صحابہ کے طریق پر چلنے والے ہیں۔ ہم بلا کسی امتیاز کے، کوئی فرق کرے بغیر، کوئی استثناء کرے بغیر ہر صحابی کی تعظیم کرتے ہیں، سب صحابی کو مغفور اور جنتی، خدا کی رضا یافتہ مانتے ہیں، کسی صحابی سے بھی ادنا بدگمانی بھی جائز نہیں سمجھتے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے یہ حدیث، آپ اس کے معنی مطلب کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں
لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ۔ مسلم شریف کے اندر، صحیح بخاری کے علاوہ مسلم شریف میں، ابو داؤد شریف میں بھی یہ حدیث ہے کہ میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ، کسی بھی صحابی کو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کسی بھی صحابی کو برا بھلا مت کہو، اس لیے کہ تم میں سے کوئی شخص، یعنی صحابی کے علاوہ غیر صحابی، قیامت تک آنے والے مسلمان، وہ کتنا بڑا بزرگ، ولی، قطب، ابدال بھی کیوں نہ ہو، کسی بھی آدمی، سب کے لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کوئی شخص اگر احد کے پہاڑ کے برابر سونا بھی، احد کے پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرے تو وہ صحابہ کے ایک مٹھی یا آدھے مٹھی کے ثواب کے برابر بھی نہیں پہنچ پائے گا۔ آپ دیکھتے ہیں نا کتنی بڑی فضیلت اس جماعت کو، مقدس جماعت کو دی گئی تھی، کتنا اللہ کے رسول ان کو چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین والمرسلین ہیں، اور صحابہ کرام ختم نبوت کی دلیل ہیں، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام معصوم ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تو معصوم تو نہیں ہیں پر محفوظ ہیں، وہ سب رب سے راضی، خدا ان سے راضی۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، کہ وہ سب کے سب رب سے راضی تھے، اور رب بھی، خدا بھی ان سے پورا راضی تھا۔ اپنی پسند اور اپنی خوشی کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اظہار کیا۔ جس جماعت کے ہر فرد سے اللہ راضی اور خوشی کو ظاہر کرتا ہے تو کیسا بندہ ہے، تو کوئی کیسا بندہ ہوگا اللہ کا، وہ کہتا ہے کہ یا اللہ تو راضی ہوگا لیکن میں اس سے راضی نہیں، تو یہ کون سا بندہ ہے، یہ کیسا بڑا احمق اور جاہل ہوگا۔ جنت کی بشارت صحابہ کو دی گئی، قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ ان کا تذکرہ آیا ہے۔ قرآن محفوظ ہے، اللہ اس کا محافظ ہے، اور حفاظت کا سورس، ذریعہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین معیار ایمان ہیں، ایمان کے لیے معیار کسوٹی ہیں۔ جتنے بھی باطل فرقے، باطل لوگ وجود میں آئے ہیں، وہ سب کسی نہ کسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مذمت یا برائی کیے ہیں۔ شروع زمانے سے لے کر، صحابہ اور تابعین کے زمانے سے لے کر آج تک بھی آپ دیکھ لو، اسلام کے اندر، اسلام کے نام سے جتنے غلط فرقے، جتنی غلط تنظیمیں، جماعتیں وجود میں آئی ہیں، جتنے غلط آدمی بیٹھے ہیں، جس آدمی کا بھی سر پھرا، جس نے بھی برا بھلا غلط سلط باتیں کہیں، سب نے، آپ نے دیکھا ہوگا، سب نے صحابہ کے بارے میں یا کسی ایک صحابی کے بارے میں یقیناً برا بھلا کہا ہوگا۔ یہ اس نے اپنے آپ کو بتلا لیا کہ میں اسلام اور ایمان سے ہٹ گیا ہوں، اس کی زبان سے نکلے بغیر رہے گا ہی نہیں، سوائے اہل سنت والجماعت کے۔ یہی اہل سنت والجماعت کا معیار اور خاص پہچان ہے، خاص پیمانہ ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دین کی بنیاد، اللہ کے پسندیدہ، رسول اللہ کے چہیتے، کہ پوری دنیا تو جنت کو طلب کرتی ہے مگر خود جنت صحابہ کرام کو طلب کرتی ہے۔ ہم طالب جنت، مگر جنت ان کا طالب، وہ مطلوب جنت ہیں۔ کوئی بھی صحابی منافق نہیں ہو سکتا۔ جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو منافق کہے، کوئی بھی کتنا بڑا آدمی بھی کسی ایک صحابی کو بھی منافق کہے تو وہ آدمی کہنے والا خود ہی منافق ہوگا۔ انبیاء اور رسول کے بعد سب سے افضل جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہی کی جماعت ہے۔ انہی سے ایمان ملا، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق ملی۔ جن کے دل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یا کسی ایک صحابی سے بھی میلا ہوگا، اصل میں اس کا دل اسلام ہی سے میلا ہے، قرآن اور حدیث سے میلا ہے، اللہ اور رسول سے میلا ہے۔ یعنی اللہ رسول کے بارے میں اس کے دل کے اندر خرابی ہے، قرآن اور حدیث کے بارے میں خرابی ہے، اسلام ہی کے بارے میں خرابی ہے، تب اس کی زبان سے کسی ایک ادنا صحابی کے بارے میں غلط لفظ نکلے گا، تب نکلے گا۔ ہر صحابی برحق ہے، ہر صحابی ستارہ ہے، ہر صحابی اللہ اور اللہ کے رسول کا لاڈلا ہے۔ پھر ان میں مرتبہ بھی ہے، جن کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن صحابی کا جتنا زیادہ حضور سے تعلق تھا ان کا مرتبہ بھی ویسا تھا۔ چنانچہ جمعے کے خطبے کے اندر کہا جاتا ہے، حدیثوں کے اندر ہے، صدیق اکبر پہلے، بعد میں حضرت عمر فاروق،
عثمان غنی، علی، فاطمہ الزہرا، حسن اور حسین، حمزہ، عباس رضوان اللہ علیہم اجمعین وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح سے ان میں کاتب وحی، قرآن کریم جب نازل ہو رہا تھا اس وحی کو، قرآن کو لکھنے والے، شروع زمانے ہی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا اعتماد، بھروسہ جن کے اوپر تھا۔ اللہ کے نبی بھروسہ کرتے ہیں، اب تو احمق حضور کا امتی اپنے آپ کو کہتا ہے، اور تو کہتا ہے کہ رسول اللہ بھروسہ کرے تو کرے، رسول اللہ کو اتنی ہوشیاری اور چالاکی نہیں تھی، میں ان پر بھروسہ نہیں کروں گا، کیونکہ تاریخ کی روشنی میں سمجھتا ہوں کہ ان سے یہ غلطی ہوئی، فلاں فلاں غلطی ہوئی۔ خیر، انہی صحابہ میں سے ایک کاتب وحی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبتی برادر، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے، وہ امیر المؤمنین جس نے 60 پر 4 لاکھ 60 پر 5,000 مربع میل پر حکومت کی، یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، معاویہ بن سفیان، جو 4 پشتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرے سے ملتے ہیں، ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے بھائی ہیں۔ اس اعتبار سے تمام ایمان والوں کی، تمام مسلمانوں کے یہ خال ماموں ہوئے۔ کوئی بھی ایک آدمی مسلمان بندہ ہے، اس کے ہر مسلمان بندے کے جب یہ خالو ہیں، ماموں ہیں، تو کسی آدمی کے منہ سے ان کے بارے میں برائی کیسے نکل سکتی ہے، جبکہ ان کے اوپر پورا اعتماد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا۔ انہی میں سے ایک صحابی، فقیہ اور محدث، امیر المؤمنین فی الحدیث، سلطان الحدیث، جن سے اچھا سلوک کا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے دور کے اندر ہی حکم دیا تھا، فتنہ ارتداد کو ختم کرنے میں جو پیش تھے، حضرت صدیق اکبر کے دور میں فتنہ ارتداد کو ختم کرنے میں جو پیش تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں وہ بحرین کے گورنر اور عامل تھے، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جن کا نام عبد الرحمن ابن سخر تھا، یہ صحابی بھی ہیں جو اصحاب صفہ کے سرخیل 5370 پر 4 حدیثیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرنے والے۔ ارے صحابہ کی برائی بیان کرنے والا، تو سوشل میڈیا میں یا بیان میں یا تحریر میں، تقریر میں، اپنے کسی خطاب میں، آن لائن میں یا آف لائن میں، جہاں بھی تو برائی بیان کرتا ہو، اپنی خاص مجلس میں، عام مجلس میں، جہاں بھی تو کرتا ہو، تجھے اس کی ضرورت ہی کیا؟ تو کوئی جج نہیں، تو خدا نہیں، تو رسول نہیں، تم کو کوئی فیصلہ کرنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ آپ اچھے کام کرو، اگر اچھے کام کرنا نہ ہو تو چپ رہو۔ تم کو پاک باز جماعت کے بارے میں، مقدس جماعت کے بارے میں، امت کے دل کے اندر برائیاں بٹھانے کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ تم کہاں لے کر جانا چاہتے ہو؟ دیکھو، اچھی طرح یاد رکھ لو، میرے سارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو میں سمجھانا چاہوں گا، یہ پورا کا پورا آج کا بیان اسی ٹاپک کو، اسی نقطے کو سمجھانے کے لیے ہے کہ کوئی بندہ اولیاء اقطاب اور ابدال کی گستاخی کرتا رہے تو آگے بڑھ کر وہ تابعین کے بارے میں ہنسی مذاق کرے گا، تابعین تبع تابعین میں اعتراض اور عیب نکالنا شروع کرے تو وہ آگے بڑھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت کے بارے میں ان کے اندر عیب نکالے گا، ان کو مخدوش کرے گا، ان کی برائیاں کرے گا۔ جو ان کی برائیاں کرے گا، آگے بڑھ کر آگے کا قدم ہی یہی ہے کہ اس کے بعد اور کوئی بچنے کا کوئی راستہ ہی نہیں، کیا اب آگے بڑھ کر وہ انبیاء اور رسولوں کے بارے میں یہ عیب نکالنا شروع کرے گا کہ فلاں نبی میں یہ کمی تھی، فلاں رسول میں فلاں عیب تھا، تو پھر اس سے ایک ہاتھ آگے بڑھے گا تو پھر اللہ ہی کی تخلیق کے بارے میں، اللہ ہی کے بارے میں، رب کائنات، خالق کائنات ہی میں وہ ضرور عیب اور نقص نکال کر رہے گا۔ ایسا بندہ کسی کتے سے بھی بدتر، خنزیر سے بھی بدتر، کسی گو کے کیڑے سے بھی بدتر ہی ہے یقیناً۔ اسی مضمون کو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ محتمیم دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا مفتی ابو القاسم نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اپنے استاذ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ کسی جماعت کے حق یا باطل پر ہونے کو پرکھنا ہو تو یہ دیکھ لو کہ صحابہ کرام کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے۔ اگر اس جماعت کا خیال صحابی کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں اچھا ہوگا تو یقیناً وہ جماعت اچھی ہوگی۔ اگر صحابہ کے بارے میں خیال غلط ہے تو اسی سے سمجھ لو کہ یہ باطل اور غلط فرقہ ہے، گمراہ فرقہ ہے۔ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد کو 4 مقام میں بیان کیا کہ اللہ نے
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم، ایمان والوں پر ایک بہت بڑا احسان اللہ کا یہ ہے کہ ان صحابہ میں، صحابہ ہی کے درمیان میں، صحابہ ہی میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیدا کیا، مبعوث کیا، نبی بنایا۔ یتلو علیہم، کیوں بنایا؟ تاکہ وہ ان صحابہ کو پڑھ کر سنائے، ویزکیہم، صحابہ کا تزکیہ کرے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، صحابہ کو قرآن اور حکمت سکھائے۔ صحابہ کو یہ ساری چیزیں سکھانے ہی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں مبعوث کیا گیا تھا۔ سوال اب یہ ہے، ایک لاجیکلی سوال، کیا رسول اللہ نے تبلیغ رسالت اور یہ سب ذمہ داریاں ادا کر دیں؟ الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفی باللہ حسیبا۔ سوال آپ سے یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے رسالت کی تبلیغ کا حق ادا کر دیا، اپنی ساری ذمہ داریاں ادا کر دی، یہ تعلیم، تصفیہ، تزکیہ، یہ سارے کام اللہ کے نبی نے کی؟ تو جواب اس کا سمپل یہ ہے، اگر ہمارے دلوں کے اندر صحابہ کرام کی عظمت ہے، اگر ہم صحابہ کرام کی عظمت کو مانتے ہیں، تو ہمارا مطلب یہ ہے کہ یہ جماعت اتنی عظمت والی، اتنی مقدس پاک باز جماعت صحابہ کی ہے، کیونکہ ان کو اللہ کے رسول نے سکھایا، ان کا تصفیہ کیا، ان کا تزکیہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول کو جس مقصد کے لیے بھیجا، اللہ کے رسول نے اس مقصد کو پورا کیا، تو اللہ تعالیٰ جس مقصد کو بیان کیا تھا تو اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے سے وہ کر دکھایا، اس کی واضح ثبوت اور دلیل صحابہ کی مقدس و صحابہ کی جماعت کی پاکیزہ، صحابہ کی جماعت کی تقدیس، صحابہ کی جماعت کا مقدس ہونا ہی اس کی واضح دلیل ہے۔ آپ سمجھے؟ اگر ہم صحابہ کرام کی عظمت کے منکر ہیں تو یہ صرف صحابہ کرام ہی کی اہانت اور بے عزتی نہیں، بلکہ یہ صحابہ کے بارے میں اہانت کرنا، صحابہ کی بے عزتی کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے، کہ خود نبی پر تہمت ہے کہ حضور نے اپنا کام ٹھیک نہیں کیا۔ صحابی، کوئی ایک صحابی بھی اگر اچھی تربیت نہ پانے کی وجہ سے وہ غلط سلط ہے، تم اپنے بیان میں ہسٹری کی وجہ سے، ہسٹری کی مدد لے کر تم کسی ایک صحابی کو بھی ادنا سا کوئی عیب بھی اس کی طرف تم منسوب کرتے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہو کہ حضور نے اپنا کام ٹھیک نہیں کیا، حضور نے صحیح معنی میں اپنی ذمہ داری کو پوری نہیں کی۔ حالانکہ اللہ اور اس کے رسول نے صحابہ کی بڑی تعریفیں کی ہیں، وہ مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کی پوری تصفیہ ہو گئی، تزکیہ ہو گئی، وہ مقدس جماعت ہو گئی، وہ پاک باز اور پسندیدہ جماعت ہو گئی۔ صرف قرآن میں ہی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں تو یہ کہتا ہے ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، صحابہ کی یہی حالت۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی تعریف کی، محمد رسول اللہ والذین معہ، اس صحابہ کی تعریف شروع ہوتی ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ یہ سب کہہ کر اللہ کہتے ہیں کہ یہ عجیب و غریب، یہ اعلیٰ درجے کی مثالیں، علامتیں صحابہ کی جو ہم بیان کرتے ہیں، یہ صرف قرآن میں نہیں بلکہ اس سے پہلے تورات اور انجیل کے اندر بھی، اگرچہ کہ یہودیوں و نصارہ نے تحریف کر کے اس کو بدل کر رکھ دیا، لیکن جو اصل تورات اور انجیل ہے آج بھی اگر وہ کہیں محفوظ ہو تو اس کے اندر یہ عبارتیں محفوظ ہیں کہ صحابہ کی جماعت بڑی پاکیزہ جماعت۔ تو صحابہ پر طعن و تشنیع، حضور پر طعن و تشنیع ہے، بلکہ خود اللہ پر طعن کرنا ہے۔ اس خطرناک کفر سے توبہ استغفار کے ساتھ اپنے ایمان کو بھی تجدید کر لینا، نئے سے کلمہ پڑھ کر ایمان میں داخل ہونا، ایمان لے آنا ضروری ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کہتے ہیں کہ ہر صحابی نیک اور تنقید سے بالا تر ہے، اور یہ کوئی بندہ آج کا آ کے کہتا ہے کہ وہ بھی تاریخ اور ہسٹری پر اعتماد کرے، بھروسہ کر کے کہ نہیں میں نہیں مانتا، فلاں صحابی ایسے تھے، وہ تنقید کرتا ہے، عیب لگاتا ہے، گویا اس شخص سے اب کسی نے پوچھا، گویا آپ اس شخص سے اس کے ہاتھ پکڑ کر، پیر پکڑ کر، کیا کسی نے پوچھا تھا کہ تمہارا فیصلہ کیا ہے؟ ارے نہیں، تمہارے فیصلے کی اب کوئی ضرورت نہیں، تم کو فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں، اس کی صلاحیت، اس کی سکت نہیں، تم اس کے لائق ہی نہیں ہو، تم اس کے لائق ہی نہیں ہو۔ کسی صحابی جیسے مقدس کے بارے میں تم فیصلہ کرو کہ کون اچھے تھے کون خراب؟ تم کس پانی کے، تم کس کھیت کے مولی ہو؟ تم کو کیا حق پہنچتا ہے کہ ان کے بارے میں تم زبان درازی کرو؟ یا گویا ایسا لگتا ہے کہ کسی نے ان کے ہاتھ پیر پکڑ کر پوچھے ہوں کہ اس صحابی کے بارے میں بتاؤ، اس صحابی کے بارے میں بتاؤ۔
یا اللہ نے ان سے مشورہ کیا ہو نعوذ باللہ، یا یہ کہ ان کے سامنے اس سے بڑھ کر ملک اور ملت کا کوئی مسئلہ ہی نہیں رہ گیا، اتنے فارغ اور اتنے وہ خالی ہو گئے کہ اولین پر، متقدمین پر، اسلاف پر، صحابہ کی پہلی جو اسلام کی پہلی جماعت ہے اس جماعت کی تنقیص اور تحقیر کرنے اور اپنی تعریف کرنے، اپنے نسب کے شرف پر گھمنڈ اور اپنی واہواہی مخاطب سے طلب کرنے ہی کو سب سے زیادہ ضروری اور فوری کرنے کے کام سمجھ رہے ہوں۔ معاذ اللہ، اللہ حفاظت فرمائے، کوئی بھی ولی، کوئی بھی قطب ان صحابہ کے جوتوں کے دھول کے بھی برابر نہیں۔ اللہ ان کے گھوڑوں کے قدموں سے اڑنے والی دھول کی قسم کھائی ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، اللہ نے ان کے گھوڑوں کے قدموں سے اڑنے والی دھول کی قسم کھائی ہے۔ تو گھوڑ سوار کا، اس گھوڑے پر سوار ہونے والے ان صحابہ کا کیا مقام اللہ کے نزدیک ہوگا، ذرا سوچ کر دیکھیں۔ تفصیل، واقعات، اس سلسلے میں دلائل بہت کچھ کہنے کو ہیں، وہ آئندہ کسی موقع پر انشاءاللہ۔ اللہ تعالی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے محبت ہماری زندگی جب تک ہے، پوری زندگی اللہ ہمارے دلوں میں قائم رکھے، آخرت میں انہی کے ساتھ اللہ تعالی ہم سب کا حشر فرمائے، ان کے طریقوں پر چلنا اللہ ہم سب کے لیے آسان فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دل درد سے افسردہ، آنکھیں شکیبانہ، علماء کی جدائی سے ویران ہے میں خانہ، دل درد سے افسردہ، سوچا بھی نہیں تھا کچھ ایسا بھی کبھی ہوگا، سوچا بھی نہیں تھا کچھ ایسا بھی کبھی ہوگا، درویشوں کا گلشن سے، درویشوں کا گلشن سے لمحے میں چلے جانا، دل درد سے افسردہ۔